ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کے نئے لیسن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے عربی زبان کی حرکات۔ تو یاد رکھیے عربی زبان میں 3 قسم کی حرکات ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ یہ اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ کسی حرف کی آواز کیسی ہوگی۔ جب کسی حرف کے اوپر کوئی حرکت آئے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ آئیے چند مثالوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ با زبر با، با پیش بو، با زیر بی، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جا لا، با زبر با، عین پیش عو، دال زبر دا، باعو دا، شین زبر شا، را زیر ری، با زبر با، شریبا۔ اکثر لوگ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو لمبا کر دیتے ہیں، حالانکہ جس لفظ کے اوپر حرکت آئے اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں: با زبر با، با پیش بو، با زیر بی، حالانکہ اس کی صحیح پروننسیشن یا اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے با زبر با۔ اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کیا جائے گا۔ اس کو لمبا صرف اسی صورت میں کیا جائے گا کہ اس کے آگے کوئی لفظ آئے جو اس کو لمبا کرے۔ مثال کے طور پہ با زبر با کے آگے اگر الف لگا دیا جائے تو پھر اس کو با زبر الف با پڑھا جائے گا، اور اگر با پیش کے آگے واو لگا دیا جائے تو پھر اس کو با پیش واو بو پڑھا جائے گا، اور اگر با زیر کے آگے یا لگا دیا جائے تو پھر اس کو با زیر یا بی پڑھا جائے گا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے الف اور حمزہ کے درمیان فرق سیکھا تھا۔ اس بات کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی حرف الف ہے یا حمزہ؟ تو یاد رکھیے جب کسی الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت آئے تو وہ ہوگا حمزہ، اور اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، تو اس کو الف پڑھا جائے گا۔ الف ہمیشہ لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے با زبر الف با۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر حرکات صرف 3 ہیں تو پھر یہ علامت کس چیز کی ہے؟ اس علامت کو سکون کہا جاتا ہے۔ جب کسی حرف پہ سکون آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حرف پر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر سکون ہو یعنی کوئی بھی حرکت نہ ہو تو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ الحمد، اس میں حمزہ، ہا اور دال یہ سب متحرک حروف ہیں، اور لام اور میم یہ ساکن حروف ہیں۔ اسی طرح رسول، اس لفظ میں را، سین اور لام یہ سب متحرک حروف ہیں، اور واو ساکن حرف ہے۔ قرآن میں آپ نے اکثر جگہ ان تینوں حرکات کو 2 دفعہ دیکھا ہوگا، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ ان ڈبل حرکات کو تنوین کہا جاتا ہے۔
ये थी अरबी की हरकत। अगले लेसन में हम इसम के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا